پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں کہ ایک غزوہ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کے ساتھ گئے اور بالآخر وہاں حضرت جعفر شہید ہو گئے. ان کا ایک بازو کاٹا گیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، دوسرا بازو کاٹا گیا تو کٹے ہوئے مونڈوں کے درمیان انہوں نے جھنڈا تھام لیا. بالآخر کفار کی طرف سے جب وہ شہید کر دیے گئے، شہید تو ہو گئے، اور عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق ان کے جسم پر سامنے کی طرف سے 90 سے زیادہ زخم تھے، تیروں کے بھی تلواروں کے بھی. پشت کی طرف سے کوئی زخم نہیں تھا. یہ اتنا بڑا دلیر اور بہادر انسان، خدا کی اربوں خربوں رحمتیں نازل ہوں ان پر. تو یہ سارا منظر ان کی شہادت کا مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا. پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راستے سارے پر تمام حجابات ہٹ گئے، اور ایک جس طرح آنکھوں دیکھا حال کوئی سناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھنڈا زید کے پاس تھا، سب سے پہلے ان کو جھنڈا دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے، تو جھنڈا جعفر نے سنبھال لیا. ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا، دوسرے سے تلوار چلا رہے تھے. وہ جھنڈے والا ہاتھ جب کاٹ دیا گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا بھی سنبھال لیا اور ساتھ ساتھ دشمن کو تہہ تہہ کر رہے تھے. دوسرا ہاتھ بھی جب کٹ گیا، یہ سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بتا دیا. آپ کو میں نے بتایا پچھلے جمعے میں کہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جس جگہ میں یہ جہاد ہو رہا تھا. لیکن میرے رب کے لیے تو کوئی چیز دور نہیں ہے. دنیا کے انسانوں کے لیے یہ فاصلے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی فاصلہ نہیں ہے. اللہ کریم نے پل پل وہ سارا منظر اپنے پیغمبر کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کے اندر اس سارے لوگوں کو بتا رہے تھے اس وقت یہ ہو رہا ہے، اس وقت یہ ہو رہا ہے. تو حضرت جعفر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، فرمایا دوسرا بازو بھی جب کٹ گیا تو انہوں نے کٹے ہوئے بازوؤں کے درمیان میں سنبھال لیا. جب وہ شہید ہو کر گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ان کو جنت میں پہنچا دیا، اور ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں اللہ نے 2 پر عطا کیے، وہ جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. اب اس پہلو سے سیدنا جعفر کا جو مقام ہے وہ ابو طالب کی اولاد میں سے کسی اور کا نہیں. ہمارے اہل سنت الجماعت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے اونچا مقام سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا سیدنا فاروق اعظم کا ہے، تیسرا سیدنا عثمان ذی النورین کا ہے، اور چوتھا علی المرتضیٰ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے باقی 6 صحابہ، ان کو ملا کر یہ 10 صحابہ آتے ہیں جو 10 مبشرہ میں سے ہیں. لیکن جہاں تک خدمات کا تعلق ہے، جناب ابو طالب کی اولاد میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے. خدا کی ارب و رحمتیں نازل ہوں. ان کو ذوالجناحین بھی کہا جاتا تھا، 2 پروں والے. میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ طیار اسی لیے کہتے ہیں، طیار اڑنے والے کو کہتے ہیں، اسی سے یہ جہاز آپ کے جو ہیں اس کو طیارہ کہتے ہیں، اڑنے والا. تو جعفر طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے بازوؤں اور ہاتھوں کے بدلے میں جو پر دیے گئے ان پروں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں.
مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں سلام کرنے والا کوئی نظر آتا نہیں. فرمایا کہ جعفر فرشتوں کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے سلام کیا, اس کا جواب دیا ہے. جو اللہ کے لیے اپنے آپ قربانی دیتا تو خدا اس کا مقام بھی ایسا دیتے ہیں. ایک موقع پر ان کی بیوہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ, حضور نے فرمایا اسماء ابھی میرے پاس سے جعفر گزرے ہیں اور وہ سلام کر رہے ہیں. میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا, پھر حضور کے فرمان کے مطابق من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہوتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے صحابہ اکرام 1500 سال پہلے گزرے ہیں اور آج بھی ان کا نام تازہ بتازہ ہے. ہم اپنے خاندان کے بہت سارے بزرگوں کو نہیں جانتے لیکن صحابہ کو جانتے ہیں. میں اور آپ یا دنیا کا ہر مخلص مسلمان کیا ابوبکر صدیق کے بارے میں جتنا کچھ جانتا ہے اتنا ہی وہ اپنے خاندان کے بارے میں جانتا ہے؟ یا جتنے ابوبکر صدیق کے ساتھ اس کو پیار اور محبت ہے اور عقیدت ہے, کیا اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اپنے خاندان کے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں, کوئی نسبت بھی ابوبکر صدیق کے ساتھ نہیں. ابوبکر صدیق اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں. اور یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا, آپ کی بنات طاہرات کا بھی ہے. ہماری مائیں, ہماری دادیاں, نانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے قدموں پر قربان, ان کے جوتے بھی ان سے زیادہ مقدس ہیں. لیکن یہ نسبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر چیز اپنے نسبت سے پہچانی جاتی ہے. جس شخص کا ایمان اللہ کے پیغمبر پر پختہ ہے اس کو رسول اللہ کی ہر نسبت اچھی لگتی ہے. تو جناب ابو طالب کی اولاد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو تقریباً اکثر مسلمان جانتے ہی ہیں, لیکن میں نے ذکر کیا کہ حضرت جعفر کا ایک بڑا مقام ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ 4 بیٹے, ابو طالب کے 4 بیٹے, ایک کا نام طالب تھا جو کفر کی حالت کے اندر ہی یا غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا, وہ ایمان نہیں لایا. 3 بیٹے حضرت عقیل, یہ 10 سال بڑے ہیں حضرت جعفر سے, اور حضرت جعفر 10 سال بڑے تھے حضرت علی سے. ان بھائیوں کا 10 سال کا درمیان فرق تھا. حضرت عقیل دیر سے ایمان لائے. بعض نے کہا کہ حدیبیہ کے موقع پر, بعض نے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پر. لیکن حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ یہ قدیم الاسلام ہے. اور جعفر کی خدمات کے بارے میں آپ نے سن لیا. جہاں تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے وہ تو ازہر بن شمس ہے. مختلف غزوات کے اندر ان کے بڑے کارنامے ہیں. حضرت عقیل ان کی کنیت تھی ابو یزید. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اے ابو یزید, دو وجہوں سے مجھے آپ سے محبت ہے.
ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی، آپ کے ابا آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے آپ مجھے محبوب ہیں، اور دوسری وجہ ظاہر ہے ایمان ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا اس وقت تک حضرت عقیل ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طالب کا انتقال نبوت کے 10ویں سال ہوا ہے، اور حضرت عقیل ایمان تو بہت بعد میں حدیبیہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر لائے۔ تو ابو طالب کی وراثت حضرت علی کو بھی نہیں ملی اور حضرت جعفر کو بھی نہیں ملی، اور اس کی وراثت کے اندر عقیل شریک رہے کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا اور کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کافر کا وارث کافر ہوتا ہے اور مسلمان کا وارث مسلمان ہوتا ہے۔ سیدنا علی اور سیدنا جعفر چونکہ ایمان لا چکے تھے اور ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے، اس واسطے ان کی وراثت کے یہ وارث نہیں بن سکے۔ البتہ حضرت عقیل ایمان نہیں لائے تھے، وہ وارث بنے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ کے مابین جو کشیدگی تھی، اس میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں تھے، حضرت معاویہ کے ساتھ تھے۔ اور یہ ملک شام چلے گئے تھے، لیکن بہرحال چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اس واسطے ہمارے دل کے اندر ان کا وہی ادب ہے، وہی احترام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اہل ایمان کا ہے۔ جناب ابو طالب کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام ہند تھا جو ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں، ایک کا نام جمانہ تھا یا جمانہ جیم کی پیش کے ساتھ، اور ایک کا نام ریتا تھا، را یا طا اور ہا۔ یہ ساری مومنہ تھیں۔ جو بڑی بیٹی ہیں ہند، ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں، یہ وہ خاتون ہیں جن کا رشتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں جب حضور جوانی کی حدود میں قدم رکھا، سیدہ خدیجہ سے شادی کرنے سے پہلے ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا اپنے چچا ابو طالب سے۔ اور آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ اسی موقع پر ابو طالب کے ایک ننہالی رشتہ دار نے بھی رشتہ مانگا۔ بیک وقت اس خاتون کے 2 رشتے ان کے والد کے پاس آئے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دوسرا ابو طالب کا ننہالی خاندان، جس کا دوسری طرف سے رشتہ ابو جہل کے ساتھ بھی تھا، یعنی مخزومی تھا۔ اس شخص کا نام تھا حبیرہ۔ حبیرہ نے بھی رشتہ بھیجا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، اور بالآخر ابو طالب نے اپنی بیٹی کا رشتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا اور حبیرہ کے ساتھ رشتہ کر دیا۔ اور ہماری سیرت تاریخ کی کتابوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، بعض مورخین لکھا ہے، اس میں طبری بھی ہے، ابن سعد بھی ہے، محمد ابن حبیب بھی ہے،